السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پھر تمہارے سامنے حاضر ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب ہم تمہارے سامنے ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ تم کو بھی ہمارا تمہارے سامنے ہونا اچھا ہی لگتا ہوگا۔ سنڈے کلاس کے نام سے مسلسل 7 اتوار سے ہم دین کی اہم ترین باتیں تمہیں بیان کرتے آ رہے ہیں، اور آج سنڈے کلاس کا 8واں سبق تمہارے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ سنڈے کلاس لیسن نمبر 8، 8واں سبق آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے ہم نے تمہیں ایمان مفصل کی ترتیب پر بات بتائی۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان۔ آج سے ہم ایک نئی ترتیب کے ساتھ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ 5 اتوار تک چلے گا انشاءاللہ۔ آخر کیوں 5 اتوار تک یہ سلسلہ چلے گا؟ اس لیے کہ ہم اسلام کی ایک عمارت کے، اسلام کی اس مقدس عمارت کے 5 ستون کی تفصیلات تمہارے سامنے بیان کریں۔ پیارے بچوں، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے مثال کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بڑی آسانی سے مثال سے بہت بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے جب بھی ہمیں دین کی باتیں بتاتے تھے، مثال کے ذریعے سے بتاتے تھے۔ تم بھی جب بڑے ہو جاؤ نا، اپنے چھوٹوں کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی تو مثال سے سمجھاؤ۔ مثال سے بات بہت جلد سمجھ میں آتی ہے۔ جو بات تم بغیر مثال کے 10 منٹ میں سمجھا سکتے ہو، میں کہتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ وہ بات تم مثال کے ذریعے سے 3-4 منٹ میں سمجھا سکتے ہو۔ مثال سے سمجھانا سیکھو۔ اور ہم یہ جو تمہیں سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، صرف اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ تم کو معلوم ہو جائے، بلکہ ہم تم کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم بھی اسی طرح بتا سکو جس طرح ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ اسی سے دین پھیلتا ہے۔ یہ چین ورک ہے، یہ زنجیر ہے اسلام کی۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، زنجیر چلی۔ صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، انہوں نے ان کے بعد والے افراد کو بتایا، ہمارے اسلاف تک بات پہنچی، انہوں نے محنتیں کی، بڑے بڑے اکابر علماء تک یہ بات پہنچی، انہوں نے محنت کی۔ اس کے بعد کے نسلوں تک یہ سلسلہ دین کے سمجھانے کا چلتا رہا، اور آج جتنی دین کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ سب ہمارے اپنے بڑوں کی طرف سے آئی ہیں، بڑوں کے اوپر سے، یہاں تک کہ وہ سلسلہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتے ہیں بات۔ دین اسلام کو ایک عمارت سمجھو۔ عمارت کے معنی گھر کے ہیں۔ تمہارا جیسا گھر ہوتا ہے، اور ہر گھر میں کیا ہوتے ہیں، جب گھر بنایا جاتا ہے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بلڈنگز جب بنائے جاتے ہیں تو پہلے کیا کیے جاتے ہیں؟ پلر کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ پلر کی بڑی اہمیت ہے، ستون کی بڑی اہمیت ہے۔ ستون پر پوری کھڑکیاں، پورے دروازے، پوری دیواریں، پورا چھت اسی پر قائم ہے۔ پلر تھاما ہوا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح دین بھی ایک عمارت ہے، دین بھی ایک بلڈنگ ہے۔ اس بلڈنگ کے 5 ستون ہیں۔ یہ ہم تم کو بتانا چاہتے ہیں، بڑے آسانی سے تم کو سمجھ میں آ گیا کہ دین اسلام کے کو ایک عمارت کی شکل دے کر امیجنگ کرو، کہ دین اسلام کی ایک عمارت، اور اس عمارت کے کتنے ہیں پلر؟ 5 ستون۔ آج ہم تمہارے سامنے سب سے پہلے ستون کی تفصیل بتائیں گے، اور یہ بات یاد رکھو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ پہلا ستون کیا ہے اسلام کا؟ اس سے پہلے ایک بات سن لو، تمہیدی طور پر یہ بات ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ جب ہم کسی اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، تو اسکول کی طرف سے قانون بتلائے جاتے ہیں، چند ہدایات دی جاتی ہیں، کچھ باتیں پیرنٹس کو بتائی جاتی ہیں، کچھ باتیں
طالب علم کو، اسٹوڈنٹس کو بتائی جاتی ہیں، اور ان ہدایات میں چند کاموں کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ دیکھو اسکول وقت پر آنا، پابندی کے ساتھ آنا، کلاس میں خاموش بیٹھنا، اسکول کی چیزوں کو خراب نہ کرنا، روزانہ ہوم ورک کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ابھی چند کاموں سے روکا جاتا ہے کہ دیکھو دیر سے مت آنا، دیر حاضری نہیں ہونی چاہیے، ناغہ نہیں ہونی چاہیے، شور شرابہ کلاس میں نہیں ہونی چاہیے، کلاس روم کو گندا نہیں رکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اصول، یہ ہدایات دی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم نے ایک مثال دی، ہم کو بھی ہمارے پروردگار کی طرف سے قانون بتلائے گئے ہیں، اور کہا گیا کہ چند کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا اور چند کاموں کے سے روک دیا گیا۔ قرآن مجید آپ اٹھاؤ، پڑھو قرآن مجید کو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، تمہیں صاف صاف میری یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن مجید میں کہیں کہا گیا کہ یہ کام کرو، کہیں کہا گیا کہ یہ کام مت کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جبکہ تم نشے کی حالت میں رہو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ، کوئی قوم کسی قوم کا تمسخر نہ کرے۔ یہ نہیں کرنے کے کام، اور کچھ کرنے کے کام دیے گئے ہیں قرآن مجید میں۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ وامر بالعرف، بھلائی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو۔ ونہا عن المنکر، برائی سے روکو۔ آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کنڈیشنز، ہدایات جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ ہمیں ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹس ہونے کی بنیاد پر اپنے اسکول کی ہدایات پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے پروردگار کی ہدایات پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم کو کن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، ہمارا رب ہم کو کن کن کاموں سے روکتا ہے۔ یہ سوال ہر مومن بندے کے سامنے ہونی چاہیے جب کہیں چل کر وہ ایک سچا مومن بنتا ہے۔ بچوں آؤ ہم یہ جانیں کہ ہمارے رب نے ہم کو سب سے پہلا حکم کیا دیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کریں گے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اور ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا، تم سب عبادت کرو، ربکم، صرف اپنے پروردگار کی، اللہ کی۔ پیارے بچوں، ہم نے بات بتائی تھی کہ جس طرح ہر عمارت کے چند ستون ہوتے ہیں اور ان ستونوں یعنی پلرز پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اسلام بھی ایک عمارت ہے، اور اس عمارت کے کتنے ستون ہیں؟ 5۔ اور 5 ستونوں میں پہلا ستون کون سا ہے؟ وہ ہے ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دینا۔ ہم پڑھتے ہیں کلمات، کلمہ طیبہ، اول کلمہ طیب، دوم کلمات شہادت۔ یہ شہادت کیا ہے؟ گواہی دینا۔ اور پھر کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ جو گواہی دینا ہے اللہ کے ایک ہونے کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہونے کی گواہی دینا، یہ ہے اسلام کی پہلی عمارت۔ 2 اور 2 4 کی طرح، بلکہ دن کے روشن سورج کی طرح یہ بات پوری طرح کھل کر ہمارے سامنے آ گئی کہ اسلام ایک عمارت ہے، اور اس عمارت کے 5 ستون ہیں، اور ان 5 ستونوں کا سب سے پہلا ستون یہ ہے کہ ہم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیں، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیں کہ عبادت کے قابل اگر کوئی ہے تو بس ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں، یہ گواہی دل سے دینی چاہیے بچوں، دل کی گہرائی سے گواہی دو۔ میں گواہی دیتا ہوں دل سے، میرے دل میں پورا یقین ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا خالق ایک ہے،
وہی اللہ ہے جو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، دینے والا، عطا کرنے والا، وہاب ہے، قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، علیم اور خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا، سننے والا، بادشاہ ہے، الملک، پاک ہے بالکل، القدوس، السمیع، البصیر، الواحد الاحد، الصمد، الجبار، القہار، الجلیل. اللہ اکبر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی حق ہے، وہی پروردگار ہے، وہی انصاف کرنے والا، وہی احسان کرنے والا، وہی انتقام لینے والا. پروردگار وہ انصاف کرنے والا، المقسط. اس رب کے، اس اللہ کے رب حقیقی، معبود حقیقی ہونے کی دل کی گہرائی سے گواہی دینا، یہ ہے اسلام کا سب سے پہلا ستون. اگلے ستون ہم آپ کو بتائیں گے بعد میں. دوسرا ستون کیا ہے، تیسرا ستون کیا ہے، چوتھا ستون کیا ہے، پانچواں ستون کیا ہے. ہر اتوار ایک ایک ستون، ایک ایک پلر کی تفصیلات، اس کے ڈیٹیلز تمہیں بتائیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ سے ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. اگر ہم کسی بھی کام کے مستقبل میں، فیوچر میں کرنے کے سلسلے میں کوئی بات کہیں تو ہم انشاءاللہ کہیں، تاکہ اللہ کا ارادہ ہمارے اس ارادے سے کے ساتھ شامل ہو جائے. صرف ہم ارادہ کریں، اللہ ارادہ نہ کریں، کام ہی نہیں ہوگا. یاد رکھو، کام کو مکمل کرنے کا اگر تمہارے دل میں داعیہ ہے، ارادہ ہے، تقاضا ہے، تو تمہیں صاف طور پر ہر آنے والے کام کے سلسلے میں جس کو تم کرنا چاہتے ہو، صاف طور پر کہو، دل کی گہرائی سے کہو، جھوم کر کہو، رب ذوالجلال کے تصور کے ساتھ کہو، پروردگار کی پاکی، کبریائی اور بڑائی کے ساتھ کہو، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا. پیارے بچوں، آج ہم اسلام کے پہلے ستون کی بات کرتے ہیں. اسلام کی اس پیاری عمارت کا جو پہلا ستون ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دل سے اس بات کا یقین پیدا کریں کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اللہ کے سوا کوئی اور ہمارا معبود نہیں ہو سکتا. اور ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم اس بات کی بھی گواہی دیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی. پیارے بچوں، آج ہم یہ بات کھل کر تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں وہ لوگ جو ایک اللہ کو نہیں مانتے بڑے بدقسمت لوگ ہیں. یہ بدقسمت لوگ کبھی زمین کی عبادت کرتے ہیں، کبھی سورج کی عبادت کرتے ہیں، کبھی کسی درخت کی عبادت کرتے ہیں، کبھی کسی جانور کو لے کر اس کی عبادت کرتے ہیں، کبھی کسی مورتی کی عبادت کرتے ہیں. اور جو لوگ ان ساری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ہم خوش نصیب ہیں. تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنایا، اور ایک اللہ کو معبود اور معبود حقیقی سمجھنے والا بنایا کہ وہی عبادت کے لائق اور قابل ہے. آج ہم تم کو آگاہ کر رہے ہیں. غور سے سنو اس بات کو بچوں، تمہارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی بات ہے. اس کو دل کی دنیا میں بٹھاؤ پیارے بچوں، دل کی دنیا میں بٹھاؤ یہ بات کہ تم سے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ تم وندے ماترم پڑھو. ہو سکتا ہے کہ تم کسی اسکول میں سے پڑھ رہے ہو جہاں وندے ماترم بچے پڑھ رہے ہوں گے. انتظامیہ بھی تمہیں کہے گی کہ تم وندے ماترم پڑھو. تم ہرگز مت پڑھو، ہرگز مت پڑھو. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے وندے ماترم؟ کیا آخر کیا چیز ہے وہ وندے ماترم؟ وندے ماترم کا حاصل، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وندے ماترم میں یہ بات بتائی جاتی ہے زمین سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے زمین، تو ہی ماں ہے، تو ہی معبود ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم وندنا کرتے ہیں. یہ سب کا سب ہمارے توحید کے پیغام سے بالکل خلاف. ہماری توحید ایک اللہ کی عبادت کا تقاضا کرتی ہے. ہمارا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ ایک اللہ کی بات کریں. اگر ہم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ تم زمین کو معبود قرار دو، ہم نہیں مانیں گے. یہ زمین اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ اللہ نہیں ہو سکتا. یہ معبود برحق کی بنائی ہوئی زمین ہے جس پر ہم چلتے ہیں.
جس میں ہم کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہماری معبود نہیں ہو سکتے، ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ سوریہ نمسکار پڑھنے کو تمہیں کہا جائے گا پیارے بچوں، تم ٹھان کر اپنے دین پر باقی رہو۔ سب سے قیمتی چیز تمہارا دین، تمہاری توحید ہے، تمہیں اپنی توحید پر برقرار رہنا ہے۔ سوریہ نمسکار کہنے کو تمہیں کہا جائے گا کسی اسکول میں یا کہیں بھی کسی پروگرام میں، کلچرل پروگرام کے نام سے تم سے کہا جائے گا کہ ہم سوریہ نمسکار کی گیتیں گاؤ، کہو کہ ہم یہ گیت نہیں گا سکتے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس ملک میں اپنے دین کے ساتھ باقی رہنے کا حق ہے، ہم کسی اور مذہب کو نہیں مانیں گے، ہم کسی اور مذہب کے بارے میں برا بھلا نہیں کہیں گے، ان کا مذہب انہیں مبارک، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، میرے دین کی بڑی اہمیت ہے، میں اپنے دین پر قائم رہوں گا۔ اس لیے تمہیں اے پیارے بچوں زندگی بھر کے لیے اس سبق کو اپنے ذہنوں دماغ میں رکھنا ہے کہ تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے۔ پیارے بچوں، تم ابھی سے چوکنا اور باخبر رہو، تم سے کسی اسکول کی جانب سے یہ بھی کہا جائے گا وندے ماترم پڑھو، سوریہ نمسکار پڑھو، یاد رکھو تم کبھی سوریہ نمسکار نہیں پڑھو گے۔ سوریہ نمسکار کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم سورج کو خدا مان رہے ہو۔ جو لوگ سوریہ نمسکار کرتے ہیں وہ سورج طلوع ہونے کے وقت میں اس سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ آج ہم تم سب کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ توحید ہمارے دین کا پہلا ستون ہے، یہ ستون ہرگز نہیں گر سکے گا۔ یاد رکھو تمہارے گھر کا ایک ستون اگر کمزور ہوتا ہے، گرنے لگتا ہے، تم پریشان ہو جاتے ہو کہ ہمارا گرنے کے قریب ہے۔ تم کو تمہارے گھر کے گرنے کی جتنی فکر ہے اس سے زیادہ فکر تم کو اپنے دین کے ستون کے گرنے کی ہونا چاہیے، کہ تمہارا دین کا جو ستون ہے، تمہارے دین کے جو ستون ہیں ان میں جو پہلا ستون ہے وہ ستون ایک اللہ کی گواہی دینا، ایک اللہ کو تسلیم کرنا، یہ ستون کبھی کمزور نہ ہونے پائے۔ اس ستون کو زندگی پر مضبوط رکھو۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہماری زبانوں سے یا اللہ یا رحمان نکلے گا، ہماری زبانوں سے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے کلمات نکلیں گے۔ پیارے بچوں، آج اس بات کا عہد کرو کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو گے، اسی کے سامنے سجدہ کرو گے۔ قرآن مجید میں اسی لیے بار بار حکم دیا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سورہ بنی اسرائیل، اللہ نے فرمایا تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ پیارے بچوں، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں نے بھی اپنی اپنی قوموں کو یہی حکم دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی بات کی۔ اس لیے پیارے بچوں، آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور یاد رکھو کہ ہم جو سوال کرتے ہیں تم جواب دو۔ تمہارے پاس ان سوالات کے جواب دینے کی طاقت آ چکی ہے، معلومات ہو چکی ہیں۔ دین اسلام کی اس عمارت کے کتنے ستون ہیں؟ ظاہر ہے کہ 5۔ پہلا ستون کیا ہے؟ دوسرا ستون کیا ہے؟ جواب دیتے چلے جاؤ۔ تیسرا ستون کیا ہے؟ چوتھا ستون کیا ہے؟ پانچواں ستون کیا ہے؟ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اسلام کا جو پہلا ستون کیا ہے، دوسرا ستون کیا ہے، تیسرا ستون کیا ہے۔ یہ 5 ستون سن لو۔ پہلا ستون، تفصیلات تو بعد میں بیان کریں گے۔ پہلا ستون ایک اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دینا۔ دوسرا ستون ہے اسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز کا قائم کرنا ہو۔ تیسرا ستون ہے زکوٰۃ کا دینا۔ چوتھا ستون ہے کعبۃ اللہ کا حج کرنا، اور 5واں ستون ہے یہ ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ انشاءاللہ ان سوالات کے جواب تم دو گے۔ کیا تم صرف ایک اللہ کی بات کرو گے؟ کیا تم وندے ماترم پڑھو گے؟ کیا تم سوریہ نمسکار پڑھو گے؟ کیا تم جے شری رام کہو گے؟ کہو۔ جہاں نہیں کہنا نہیں کہیں گے۔ وندے ماترم پڑھو گے؟ نہیں۔ سوریہ نمسکار پڑھو گے؟ نہیں۔ جے شری رام کہو گے؟ نہیں۔ کہو گے کیا؟ کہو اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔